پڑوسی ملک کے اندر جو ایک گناہ کا اڈا کھلا ہوا ہے، وہ اس جو ہے ممبر کے اوپر بیٹھ کر کے نام لینا بھی طبیعت کو گوارا نہیں ہو رہا۔ باقی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سا ایسا گناہ ہے جو وہاں نہیں ہو رہا، کون سی ایسی اللہ کی نافرمانی وہاں ہے جو نہیں ہو رہی، اور ہمارا مسلمان جا رہا، ہمارے نوجوان جا رہے، باپ کی قیمتی کمائی وہاں جا کر کے برباد کر رہے، بہترین جوانیاں وہاں جا کر کے برباد کر رہے، سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک یہ جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں، یہ ان کے اوپر ہمارا حق نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ اسی لیے خودکشی کو حرام کیا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہیں مار سکتے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شریعت کے اندر حرام اسی لیے قرار دیا گیا ہے۔ اس جسم کے اوپر اور اس روح کے اوپر اور جسم کے اور اس باڈی کے اوپر اور باڈی کے تمام پارٹس کے اوپر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق۔ یہ بڑی ہلاکت کی بات ہے کوئی شخص اگر نشے کے اندر مبتلا ہے، یہ بڑی ہلاکت کی بات ہے کہ کوئی شخص جوئے اور سٹے کے اندر مبتلا ہے، بڑی ہلاکت کی بات ہے کہ کسی شخص کے اندر ایسی لت لگی ہوئی ہے یا ایسی عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ گناہوں کے اڈے پر جا کر کے، جوئے کے اڈے کے اوپر جا کر کے یا شراب کے اڈے پر جا کر کے اپنی جوانیاں تباہ کر رہے ہیں۔ آج کیا آگ لگی ہوئی ہے ہمارے چاروں طرف، یا کیا آگ لگی ہوئی ہے ہمارے نانپارہ شہر کے اندر، گھروں کے اندر؟ یہ آپ سب ہم اس سے زیادہ باخبر ہیں اور حالات کا علم ہے کہ پڑوسی ملک کے اندر جا کر کے کس طریقے پر ہمارے قیمتی نوجوان ضائع ہو رہے ہیں۔ پڑوسی ملک کے اندر جو ایک گناہ کا اڈا کھلا ہوا ہے، وہ اس جو ہے ممبر کے اوپر بیٹھ کر کے نام لینا بھی طبیعت کو گوارا نہیں ہو رہا۔ باقی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سا ایسا گناہ ہے جو وہاں نہیں ہو رہا، کون سی ایسی اللہ کی نافرمانی وہاں ہے جو نہیں ہو رہی، اور ہمارا مسلمان جا رہا، ہمارے نوجوان جا رہے، باپ کی قیمتی کمائی وہاں جا کر کے برباد کر رہے، بہترین جوانیاں وہاں جا کر کے برباد کر رہے۔ ابھی 2 ہفتے پہلے غالباً عید کی بات ہے کہ بہترین خوبصورت نوجوان جامع مسجد کے سامنے محلہ تو خانے کے اندر رہنے والا، اسی کے پیش نظر اس کا حادثہ ہوا۔ آپ سب کے علم ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ چلا وہاں گیا تھا اور وہاں جوا کھیل کر کے آیا، قریب 4-5 لاکھ روپے وہاں سے جیت کر کے آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے اسی جگہ کے اوپر لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آدمی یہاں آئے، یہاں برباد اور کنگال ہو کر کے جائے، یہاں سے لے کر کے نہ جائے۔ اس کے پیچھے دشمن لگ گئے اور ہوا یہ کہ اس کا راستے ہی میں کام تمام کر دیا گیا، وہ گھر نہیں پہنچا۔ یہ ایک حادثہ ہوا جو سامنے آتا ہے، اس کے علاوہ کتنے لوگ کنگال ہو گئے، کتنوں کی لاکھوں اور کروڑوں روپے کی کمائیاں برباد ہو چکی۔ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ بات تو یہاں تک آتی رہتی ہے اور لوگ کہا کرتے ہیں کہ اچھے گھروں کے لڑکوں کے اندر یہ لت لگی ہوئی، اچھے دیندار کہ ان کے والدین دیندار ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، ان کے والدین جو ہے داڑھی ہیں، ان کے چہرے کے اوپر ٹوپی ہے، ان کے سر کے اوپر، لیکن ان کے لڑکوں کے اندر یہ لت لگی ہوئی ہے۔ میرے عزیزوں نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی ہلاکت خیز اور ایسے عادتوں سے ہماری حفاظت فرمائیں، خود بھی ان چیزوں سے بچیں، اور اگر آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کے فرینڈ گروپ کے اندر، آپ کے سرکل کے اندر، آپ کے رشتہ دار احباب کے اندر، آپ کے گھر کے بغل، آپ کے پڑوسی اور آپ کے محلے کے اندر اگر ایسے لوگ ہیں تو آپ انہیں سمجھائیں۔ آپ کے کاندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر آگ لگی ہوئی ہے تو آگ کی بجھانے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری شریعت نے رکھی ہے۔ ہمیں خوش نہیں ہونا ہے کہ فلاں شخص یا فلاں انسان گناہ کے اندر مبتلا ہے، ٹھیک ہے برباد ہو جائے، ہم تو نہیں، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو مزاج لے کر کے آیا، آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام کائنات کے انسان جہنم میں جا رہے ہیں، میں کنارے کے اوپر کھڑا ہو کر کے تمہاری کمر پکڑ کر کے، تمہاری گردن پکڑ کے جو ہے جہنم سے کھینچ رہا ہوں۔ جب ہم اسی نبی کے امتی ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں، ابھی تو ہم وہی نہیں کرتے جو ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم روتے ہیں کہ ہمارے بس میں کیا ہے۔ اگر سارے انسان وہ کرنے لگ جائے جو ہمارے بس میں ہے تو ماحول بدل جائے۔
لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ اپنے آپ ماحول بدل جائے، کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب منتظر یہ ہیں کہ حالات خود سے بدل جائے۔ تو حالات بغیر بدلے نہیں بدلا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب انسان اور قوم خود کو بدلنے کی فکر نہیں کرتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تبدیل نہیں کرتے۔ نشے کی لت عام ہے آج ہمارے قصبے کے اندر، جوا اور سٹا عام ہے آج ہمارے اندر، اور اللہ عقل دے، ان کو ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو واقعی جو اس چیز کے اور اس گناہ پر اور لوگوں کو وہاں لے جانے کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ بات یہاں تک سننے میں آتی ہے کہ لوگ باقاعدہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اس چیز کے، ان کو ذمہ داری ان کی لگتی ہے کہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، افراد وہ متعین کرتے ہیں، طے ہو جاتا ہے سارا کہ کس وقت جانا ہے، اور پھر ان کو لے جا کر کے اور پہنچایا جاتا ہے وہاں پر۔ بہترین نوجوان ہمارے اس کام کے اندر پریشان اور برباد ہو رہے ہیں اس کے اندر۔ کتنی خوبصورت نوجوانی کہ اگر وہ اللہ کے کام کے اندر اور دعوت اللہ کی طرف لگتے تو ہمارا جو حال ہے اور ہمارے قصبے کا جو حال ہے کہ عجیب و غریب صورتحال ہے، جو ناگفتہ بے حالات ہیں۔ کس کس چیز کو بتایا جائے اور کس چیز کو رویا جائے۔